السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز اور میں محمد آصف گجر۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد حملے کا واقعہ پیش آیا، 27 لوگ مارے گئے اور 12 زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور پاکستان نے بھی تیاری جو ہے وہ پوری کس لی ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتائیں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ عمران خان نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا کہ میری جو ہے وہ شیر افضل مروت کے سے جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے۔ شیر افضل مروت کے ساتھ اتنی نفرت عمران خان کیوں کرتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس کے لیے پنجاب میں داخلے کے لیے جو پابندیاں لگ گئی ہیں، علی امین گنڈا پور آپ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی جو وہ اٹک کا پل کراس کریں گے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس پر پابندیاں کیوں لگی ہیں، اگر پابندی لگی ہے تو وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کیسے جائیں گے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کیسے کریں گے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جہاں دہشت گرد حملہ ہوا، کس نے کیا یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایک نامعلوم جو ہے وہ شخص نے حملہ کیا، لیکن اس کا جو ہے ٹارگٹ، کیونکہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی جگہ بھی حملہ ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی جانی مالی اگر کوئی نقصان ہو تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہراتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ خود جو ہے وہ جب پاکستان کے میں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ جعفر ایکسپریس والا معاملہ 26-27 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، جو جعفر ایکسپریس والا معاملہ چل رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ انڈیا کی میڈیا اور انڈیا جو ہے وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے اور جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ حالانکہ یہ کلیئر ہے کہ اس کو جو ہے وہ BLA کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا کی رائے جو ایجنسی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے اور جو ہے وہ اسلحہ فراہم بھی کرتی ہے۔ حالانکہ اسلحہ جو ہے وہ برآمد بھی ہوا ہے، پکڑا بھی گیا، ان کے جو سورسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو اس سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جب جو ہے وہ مشرف کے دور سے پہلے، جنرل مشرف کے دور سے پہلے اگر بھارت جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے جو ہے بلوچستان میں اگر کوئی نقصان کرتا تو پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں اس سے 10 گنا زیادہ نقصان پہنچاتا۔ تو انڈیا کو جو ہے وہ پاکستان نے ایسے سمجھ لیں کہ نتھ ڈالی ہوئی تھی، تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرتا تو اس سے پہلے اس کا جو ہے وہ اس کو خود اپنا نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو انڈیا جو ہے وہ کافی ڈرا ہوا، سہما ہوا، جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کے مذاکرات ہوئے کہ جنگ بندی جو ہے وہ اس کو جنگ بندی کی جائے، ختم کیا جائے اس معاملے کو، تو جنرل مشرف نے جو ہے وہ جتنے ہی اڈے تھے، جتنے مورچے تھے، جتنے سورسز تھے جو انڈیا میں جو ہے وہ آنے جانے کے اطلاع تھی، خبر تھی، نقصان پہنچانے کے جو بھی سورسز تھے وہ مشرف نے ختم کر دیے، ہٹا لیے، اپنے بندے واپس بلا لیے۔ طالبان کے ذریعے نقصان ہوتا تھا، جس کے ذریعے بھی ہوتا تھا، وہ معاملات سب جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ختم کر دیا مشرف نے۔ تو انڈیا بڑا چلاک تھا، اس نے جو ہے وہ اپنے سورسز جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے ختم نہ کیے، بلوچستان کے ذریعے ختم نہ کیے، اس نے جو ہے وہ وہی اپنے رابطے جو ہے وہ ویسے قائم دائم رکھے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ نقصان اس نے جو ہے وہ پھر حرکت کی تو پاکستان کی جانب سے کوئی نقصان نہ کیا گیا، تو وہ بڑا خوش ہوا بھارت کے۔ اب جو ہے وہ ریٹرن کوئی جواب نہیں آ رہا، اس کے جو ہے وہ اپنے سورسز جو ہے وہ اب ختم کر لیے ہیں، ہم جو ہے وہ جو دل چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس نے جو ہے وہ پھر BLA تنظیم کو کھلی سپورٹ کیا، پیسے کے ذریعے سے بھی اور جو ہے وہ اسلحے کے ذریعے سے بھی، اور پاکستان کو پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ خود پتہ نہیں کتنے نقصانات اٹھا چکا ہے۔ پاکستان نے لاکھوں لاشیں اٹھائی ہیں اپنے فوجیوں کی، جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ، افواج پاکستان اور شہریوں کی، مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کے لوگوں کی۔ تو پاکستان تو خود مظلوم ہے، تو اس نے جو ہے وہ بھارت نے یہ جو ہے وہ ملکی لیول پہ بدنام کیا کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے،
اور خود جو ہے وہ BLA کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، جو دہشت گردی حملے کروانے والا بھی خود ہے، بدنام بھی پاکستان کو کرتا ہے۔ اسی لیے اس دوران جب جعفر ایکسپریس والا معاملہ بنا تو انڈیا کی میڈیا میں کچھ لوگ، دانشور لوگ یہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے، کئی لوگوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا، تو یہ جو ہے نقصانات، یہ جو معاملات ہیں ہم کروا رہے ہیں، انڈیا کی جانب سے ہو رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ریٹن جواب ضرور آئے گا، بھارت کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان اب نقصان نہیں کر رہا، اگ تھک کر یعنی تنگ آ کر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ریٹن جواب انڈیا کو ضرور دے گا۔ یہ ان کی میڈیا پر بیٹھ کر کچھ دانشور لوگ یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ حملہ نہیں کیا۔ پاکستان نے وہ بیچارے جو ٹورسٹ پر آئے ہوئے تھے، جو ہے وہ ٹور پر آئے ہوئے تھے، سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نہتے اور مظلوم سفید پوش لوگوں کو، سول لوگوں کو ان پر حملہ پاکستان نے کیوں کرنا تھا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان، انڈیا کے تو سوچ ویژن جو ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ وہ پاکستان پر بنا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ایسی حرکت نہیں کی، جو اس کا جو پہلگام ایک گاؤں ہے مقبوضہ کشمیر کا، وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، 2 دریائے وہاں سے گزرتے ہیں، جیسے سوات کا آپ لگا لیں گے، جیسے سوات کے موقع پر پہاڑی سے دریائے سوات گزرتا ہے، کتنا خوبصورت اور دل کشین وہ واقعہ ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے وہ ایک بہت بیوٹیفل خوبصورت سا وہ گاؤں ہے، جگہ ہے، وہاں جو ہے وہ لوگ بھارت سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ملکوں سے ٹور کے لیے جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے اپنے بچوں کو خود جو ہے وہ وہاں آتے ہیں۔ تو وہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگوں پر جو ہے یہ حملہ ہوا ہے، 27 لوگ مارے گئے، 12 لوگ زخمی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اس کا قصوروار بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے، حالانکہ پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ TTP بھی یہ کر سکتی ہے، جو افغانستان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ادھر تو بلوچستان کے ساتھ پاکستان پھنسا ہوا ہے، ادھر یہ خاموشی کیوں ہے، کہیں یہ جو ہے وہ ہم پاکستان اور انڈیا کو بھی پھنسا دیں، پاکستان جکڑا جائے، پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ کے ماحول میں چلا جائے، ہر طرف جو ہے وہ پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو پاکستان اور بھارت کے امن کو پسند نہیں کرتا وہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کی جانب سے بھی یہ حرکت ہو سکتی ہے، BLA کی جانب سے ہو سکتی ہے، TTP کی جانب سے ہو سکتی ہے، کوئی عادت جو یہ صلح صفائی امن شانتی نہیں چاہتا وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ تو حالانکہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کے خود وہ لوگ، پاکستانی جو لوگ وہاں مقبوضہ کشمیر ہے، جو وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں، تو وہ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کو نہیں پتا کہ ہمارے لوگ بھی وہاں ہیں، ہم کیوں نقصان چاہیں گے۔ پاکستان، ان لوگوں کا دل نہیں دکھتا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا ان کے لیے دکھتا ہے۔ اگر چلو ایسے ہی دیکھ لیں کہ اگر ایسے ہی ماحول امن شانتی والا تھا، وہاں ایسا ماحول نہیں ہے، حملے دہشت گردی والا ماحول نہیں ہے، تو انڈیا نے 5 لاکھ فوج وہاں کیوں نافذ کی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ماحول ہے، خوبصورتی کے ساتھ خوفناک بھی ہے، اگر خوفناک ہے تو انہوں نے اپنی فوج جو ہے وہ 5 لاکھ فوج تعینات کی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے پاکستان کو جو ہے وہ جو ملزم قرار دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ قصوروار کیسے ٹھہراتے ہیں؟ حالانکہ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اب انڈیا کی جانب سے اب یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپریشن کر دیں گے، سرجیکل آپریشن جو ہے وہ ہم پاکستان کے خلاف شروع کریں گے۔ تو یہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ انڈیا نے پہلے بھی یہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا، اس نے جو ہے وہ اس کا جہاز پاکستان نے گرایا، ابھی نندن جو گرفتار کیا، اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہمارا جہاز گرا ہی نہیں ہے، حالانکہ ثابت ہوا، ثبوت ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ ابھی نندن گرفتار ہو کے وہاں چلا گیا، اس کو ریٹائرمنٹ دی گئی۔ وہ اب بیچارہ جو ہے وہ پاگل بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ مذاقیں کر رہے ہیں لوگ وہاں کے، بھارت کے جو ہے وہ چائے کے کپ، جیسے اس نے تعریف کر دی جا کر پاکستان کی مہمان نوازی کی، پاکستان کی چائے کی، اس کو لے کر جو ہے وہ اس کو اتنا جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے بیچارہ، اس کی فیملی اس کو ٹارچر کرتی ہے، کوئی بھی اس کو چائے کا پوچھتا ہے تو وہ جو ہے وہ چڑ جاتا ہے، اس کو چڑچڑا پن ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے وہ بھارت یہ سمجھ چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا کوئی عام ملک نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ ایک سیریس
लेना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो इतना भी नहीं है कि हम जो है वो गाजर मूली की तरह इसको चबा जाएंगे। वो समझते हैं कि अगर हमारी कोई भी हरकत हुई तो हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे पहले हमारे जो है वो पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए थे तो अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया था। अब जो है वो जैसे ही उनकी धमकियां आई हैं, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो है वो तैयारी कस ली है। वो पाकिस्तान समझदार है, ये समझता है कि कोई भी भारत जो है वो हरकत कर सकता है, हम उसका जो है वो रिटर्न फौरी तौर पर जो है उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा जो है वो दहशतगर्द हमला नहीं किया, तो और कोई भी ये कर सकता है, लेकिन उसका जो माइंड सेट है वो पाकिस्तान के ऊपर टिका हुआ है। ये भी हो सकता है कि 2016 में जो है वो वहाँ हमला हुआ था, उसका भी जो है वो मुलज़म जो है वो पाकिस्तान को ठहराया भारत ने। और 2000 जो है वो 19 वाला इलेक्शन था मोदी का, उस दौरान भी जो धमाका हुआ, फिर भी उसका जो है वो क्लेम पाकिस्तान को उसने जो उसका मुलज़म ठहराया। और उसके बाद अब जो है वो ये भी हो सकता है अमेरिका की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो है वो वफद आया हुआ है, वो खुद भी करवा सकता है भारत पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द साबित करने के लिए, पाकिस्तान को दहशत करार दिलवाने के लिए, साबित करने के लिए खुद भी कर सकता है। कोई ऐसा इवेंट हो, कोई वफद आया हुआ हो, फिर जो है ऐसा वाक़या पेश आता है धमाके का, और उसका जो है वो जो उसका ज़िम्मेदार जो है वो भारत पाकिस्तान को ठहराता है। ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि पाकिस्तान मजलूम मुल्क है, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की लपेट में आया हुआ है, पाकिस्तान दहशतगर्दी में खुद फंसा हुआ है। तो पता नहीं कितनी लाखों लाशें जो है वो कई सालों से उठा चुका है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो एक मजलूम मुल्क है, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने के लिए ऐसे प्रोपोगंडे इंडिया जो है वो भारत कर रहा है। तो उसके बाद नाज़रीन आपको बताते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है उसको इमरान खान ने ये कहा कि जो है वो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। किसको कहा? उसने कहा कि उसने जो बात करते हुए कहा कि मैं जो है वो फैसल अफरीद साहब जो है, फैसल फरीद साहब, उसको ये कहा कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जो है वो शेर अफजल मरवत से जो है वो जान छूट गई है, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का। उसने बाहर आकर कह दिया कि जो है वो इमरान खान ने ये कहा कि मेरी शेर अफजल मरवत से जो है वो जान छूट गई है, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए, पार्टी के साथ इसका कोई लिंक वास्ता नहीं है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ के साथ उसका वास्ता नहीं है तो हाँ ये हम आपको बता देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाँ उसका जो है वो राब्ता ज़रूर है शेर अफजल मरवत साहब का। तो ये कुछ पार्टी के कुछ लोगों को ये भी पता भी है कि शेर अफजल मरवत साहब का जो है वो राब्ता मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये भी कुछ लोग जो है वो पार्टी में ये कह रहे हैं कि अगर इसने जो है वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया तो कई लोग और भी जो है वो पश्तून कार्ड जैसे गौर खान जो है वो जितने भी पश्तून हैं वो ये नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाए। और ये हम आपको बता देते हैं कि अलीमा खान साहबा की गिरफ्त जो है वो पार्टी में बढ़ती चली जा रही है। जो लोगों को लाना चाहती हैं उनको ला रही हैं, जिसको निकालना चाहती हैं उसको निकाल रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब को अलीमा खान और सलमान अकरम राजा जो है वो नापसंद करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, उसको जो है वो निकाल दिया गया है। तो हालांकि ये भी आपको बताते हैं कि जनरल सेक्रेटरी जो सलमान अकरम राजा साहब है इसको सिलेक्टेड करवाया गया है, वो भी अलीमा खान साहबा ने। उसकी जो है वो पूरी गिरफ्त जो है वो अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी में जमा चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को भी ये लीड कर रही हैं, इसका बजट को जो ये भी लीड कर रही हैं, सब मामला ये खुद देखभाल कर रही हैं। कुछ लोग जैसे सुलझे समझदार पुराने मंझे हुए सियासतदान थे वो अब खुडे लाइन लग चुके हैं। तो ये हम आपको बताते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पार्टी के नज़दीक कैसे हुए। उसने जो है वो इमरान खान की जानब से, इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ की बात पर जो है वो किसी को मुक्का मारा था। ये आपको पता है कि किसको मारा था। उसके बाद इन्होंने कई मुक्के खुद खा लिए अच्छा बनने के लिए, मशहूर होने के लिए, पार्टी के इमरान खान के क्लोज होने के लिए। फिर कुछ जो है वो इमरान खान के क्लोज हो गए। फिर इसका जो है वो एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी जो है वो वायरल हुआ, मशहूर हुआ।
جو ہے وہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا، وہ کافی مشہور ہوا، یہ عمران خان کے کافی کلوز ہو چکے تھے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ٹک ٹو کے یہ شیر افضل مروت صاحب اور کچھ لوگ اور جو ہیں وہ ٹک ٹو کے پیسے لے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بے شک ٹکٹ نہ دیں، جس کو آپ ٹکٹ دیں گے میں جو ہے اس کی کمپین کروں گا، اس کی جو ہے وہ سپورٹ کروں گا، تو میں آپ کا جان دینے والا سپاہی ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے جو اس کی کان دبا کر یہ کہا تھا کہ ہاں آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملے گا، آپ کو بھی ٹکٹ ملے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کو آپ کہیں گے اس کو بھی ٹکٹ ملے گا۔ تو اس طرح اس کے بھائی کو بھی ٹکٹ ملا، اس کو بھی ٹکٹ ملا، پھر یہ قومی اسمبلی تک جا پہنچے، پھر عمران خان کے جو بیانات بھی دینے لگے، کافی کلوز ہو گئے، اور 3 بار پہلے 2 بار بھی یہ نکالے جا چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ جو ہے وہ یہ کلیت اب ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ فینلی نکالا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو ٹرن تو لینے کے لیے جو ہے وہ یو ٹرن تو مشہور ہیں، عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں، واپسی لے بھی سکتے ہیں، لیکن اس بار جو نکالا گیا ہے یہ عمران خان نے جو ہے وہ شکر بھی ادا کیا اور خود نکالا ہے اس کو۔ تو اس کے جو ہے وہ رابطے بھی جو ہے وہ کچھ لوگ پارٹی کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے رابطے نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے وہ کلوز ہوا، اور نون لیگ کی باتوں سے جو ہے وہ اس کو عمران خان کے اندر جو ہے وہ مزید نفرت ہوئی، اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کی جو ہے وہ نفرت ان کے اندر جو ہے وہ ڈال کر اس کو نکلوایا۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پابندیاں لگائی گئی ہیں پنجاب کی جانب سے کہ پنجاب میں علی امین گنڈا پور داخل نہیں ہو سکتے، تو اگر داخل ہوں گے تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے خلاف جو ہے وہ گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اکتوبر 2024 کو جب جلسہ تھا لاہور میں، تو لاہور کی عوام جلسے کے لیے نہیں نکلی، کوئی 1500-1600 یا ہزار آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آئے تھے پورے پنجاب سے۔ تو کچھ یہ جو ہے وہ فلاب ہو گیا تھا جلسہ، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لیٹ پہنچے تھے لیکن آئے تھے۔ انہوں نے اس دوران جو ہے وہ ایک کلیشن کو پکڑ کر جو ہے وہ ٹرک کی بتی بھی توڑی تھی، تو اور پنجاب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی باتیں کی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ مستی تھانہ جو ہے وہ مستی گیٹ تھانہ جو ہے وہاں ان کے خلاف FIR بھی درج ہوئی، اور تفتیش کے لیے ان کو طلب بھی کیا گیا، یہ جو ہے وہ پیش نہ ہو سکے، نہیں ہوئے۔ انتشار دہشت گردی عدالت میں بھی ان کو جو ہے وہ کئی بار طلب کیا گیا، لیکن یہ حاضر نہیں ہوئے۔ انتشار دہشت گردی میں جو ہے وہ عدالت میں ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات کیوں یکدم پہلے تو نہ تھانے والوں نے ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے خلاف گرفتاری عدالت کی جانب سے بھی جاری نہیں ہوا، تھانے والوں نے بھی اتنا زور نہیں ڈالا، یکدم یہ ماجرا کیوں ہوا؟ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو وکلا کنونشن تھا وہاں آ کر علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا اور پنجاب کے خلاف، وفاق کے خلاف باتیں کی، پنجاب حکومت اور وفاق کے خلاف انہوں نے باتیں کی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف یہ باتیں کی، اور تحریک انصاف والوں کے جو ورکر تھے پنجاب کے وہ بہت خوش ہوئے۔ تو پنجاب حکومت نے سوچا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر میں کھڑا ہو کر یہ بندہ ہمارے ہی خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ پنجاب حکومت کو غصہ ہوا، اور دوسری بات منرل والا جو معاملہ چل رہا ہے، تو عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کروائیں علی امین گنڈا پور کی، تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ اس میں یہ کیا کیا کرنا ہے، آپ نے بل پاس نہیں ہونے دینا۔ تو علی امین گنڈا پور کو یہ بچایا جا رہا ہے کہ اگر اس کے عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، کیونکہ اڈیالہ جیل جو پنجاب میں ہے، اگر اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس کو روک دیا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ بل پاس نہ ہونے دیں، منرل والا جو معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اگر اس میں جو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی رائے ہو اس میں، اگر علی امین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ مخلص ہے تو پھر وہ ملاقات ضرور کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ راہداری ضمانت کروائیں گے، راہداری جو ہے وہ اجازت نامہ لے کر پھر انتشار دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گے، وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اگر علی امین گنڈا پور مخلص ہوئے عمران خان کے ساتھ، اگر نہ ہوئے تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وفاق و حکومت کے ساتھ علی امین گنڈا پور ملے ہوئے ہیں۔
وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے